آ رہا ہے مفتی صاحب میرے ایک یہ کیا لکھا ہے یار پتہ نہیں، رشتے دار کی بیٹی طلاق یافتہ ہے اور اس کے والد صاحب بھی نہیں ہیں، تو میں نے اپنے گھر میں کہا ہے کہ میں نکاح اس لڑکی سے کر دو میرا نکاح، تو اس بات پر میرے والد صاحب کہنے لگے کہ ہم نہیں کریں گے، ہمارا نام خراب ہوگا، ہماری بدنامی ہوگی، تو آپ بتا دیں میں کیا کروں؟ میری عمر 25 سال ہے اور اس لڑکی کی عمر 28 سال ہے، میرا اپنا کاروبار ہے۔ بھائی بدنام والد صاحب کو بتا دیں، بدنام نہیں ہوں گے، عزت ہوگی عقل مندوں کی نظر میں۔ ایک طلاق یافتہ سے شادی کی ہے، ان سے ملی ہے، باپ بھی فخر سے بتایا یار میرا بیٹے نے شادی کس سے کی ہے؟ طلاق یافتہ۔ تو یہ عزت کی بات ہے، یہ ذلت کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور شادی بھی کر لینا، ابا کو بتا دیں 4 شادیاں کر لینا، تو اس سے عزت سوسائٹی میں اور زیادہ بڑھنی چاہیے، بڑھے گی پھر بھی نہیں لیکن بڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابا کو سمجھائیں، ابا مان جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عزت نزت کی یہ ایسی ہے نا، شادی کرو جہاں سمجھ میں آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے عزت کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں نا، عزت بھی گئی اور شادی بھی نہیں ہوئی۔ عزت آنے جانے، ہمارے ایک شاگرد ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، بڑے فری اسٹائل تھے وہ، اب بھی ہیں، اب تو ٹیچر بن گئے، 20 سال سے پڑھا رہے ہیں جامعۃ الرشید میں، کلاس فیلو تھے ہمارے نا۔ تو وہ ہمیں کبھی استاذ کوئی ڈانٹتے کسی غلطی پہ، ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی نا، بہت، کبھی دکھ بھی ہوتا، کبھی ٹینشن بھی ہوتی۔ وہ بندہ ایسا تھا، اس کو استاذ جتنا مرضی ڈانٹیں، کتنے مرضی تانے دیں، ان پہ کوئی اثر ہی نہیں۔ تو میں نے کہا یار آپ پہ کچھ وہ اثر ہی نہیں ہوتا، آپ کو اتنا ایک قسم کی بےزتی کر دی۔ استاذوں کے ڈانٹنے سے بے عزتی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کبھی کبھار فیل تو ہوتی ہے نا کہ آج زیادہ ہو گیا۔ تو وہ جملہ کہتے تھے عزت ہمیشہ یاد رکھو آنے جانے والی چیز ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، تو جو آنے والی چیز ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی؟ تو بڑا اچھا لگتا تھا مجھے ان کا یہ ملفوظ کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے۔ ایک آدمی کسی محلے میں گیا، پھر آ کے تبصرہ کرنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو غم کی بات ہے کہ تیری عزت نہیں ہے، خوشی کیوں منا رہا ہے؟ کہہ رہے عزت ہوتی نا تو آج بہت ذلیل ہو جاتا، میں کچھ ایسا کام کر لیا ہے جس سے کیا ہو جاتا، لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں لہذا ذلیل بھی نہیں ہوئے۔ الٹا کام کرنے سے عزت دار آدمی ذلیل ہوتا ہے نا، جو پہلے سے ذلیل ہو وہ ذلیل ہوتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو میں نے جب دوسری شادی کی تھی میں بہت ذلیل ہو گیا تھا، طبیعت سے ذلیل ہوا تھا میں۔ جب ہو گیا نا پھر تیسری پہ وہ ذلیل نہیں ہوا میں، کیونکہ وہ جو جتنا ہونا تھا وہ میں دوسری پہ بولو ہو چکا تھا۔ تو پھر جب تیسری کی ہے تو پھر نہیں ہوا میں ذلیل، کیونکہ وہ ہو چکا تھا میں ذلیل۔ لوگوں نے کہا تو کتے کو کتا بولو، کتے کو بے عزتی محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی، وہ تو ہے ہی کتا، اس کو پتا ہے یار میں تو کتا ہوں، کچھ اور بولو گے تو چوہا بولو گے تو شاید اس کو غصہ آ جائے۔ تو کچھ کام میں نہیں کہہ رہا کہ ذلیلوں والے کام کرنا شروع کر دو، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے اس میں عزت ہے لیکن لوگوں کو اس میں ذلت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک دفعہ کر لو، آپ وہ کر کے جتنی بے عزتی ہونی ہے ہو جائے گی، اس کے بعد آپ بے عزتی لیس ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ کام کرنے سے بے عزتی نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ جو صاحب ہیں اس بیوہ سے شادی کر لیں، یہ طلاق یافتہ سے، ایک دفعہ طبیعت سے بے عزتی ہو جائے گی، پھر جتنی بھی شادیاں کریں گے بے عزتی نہیں ہوگی، کیونکہ عزت ہوگی ہی نہیں تو بے عزتی کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ کر لو، لیکن بیویاں مل جائیں گی آپ کو۔ یہ ٹائٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہم لوگ بچپن میں ٹائٹ کو بولتے تھے ٹینٹ ہو گیا، ٹینٹ۔ بچپن میں ہم بولتے تھے ٹائٹ کو کیا ہو گیا؟ ٹینٹ ہو گیا۔ تو وہ مجھے وہی لگتا ہے کہ ٹینٹ ہو جائے گا، ٹینٹ۔